وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ جتنا بھی بڑا سخت پرانا جادو ہو کسی کے اوپر، کوئی جن ہے یا کوئی رزق کی بندش کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، یا کوئی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ کے فضل سے آپ صرف یہ ایک وظیفہ کرنا ہے اور ایک کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے اللہ کے حکم سے آپ کا سارا معاملہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بات صرف اخلاص سے کرنے کی ہے۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ سنا ہوگا، لیکن اس کو ایک ایسے اینگل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید آپ کو پہلے نہ پتا چلا ہو۔ ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، بلکہ اس نے 99 قتل کیے، اور کسی بندے سے کہا کہ یار میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں سیدھے رستے پہ آنا چاہتا ہوں، کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ کیا مجھے اللہ معاف کر سکتے ہیں؟ اس بندے نے کہا یار مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا ذاکر بیٹھتا ہے، اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے اس کا حل بتا دیں گے۔ چلا گیا، جا کے اس کو بتاتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی حل ہے، میرے سے قتل ہو گئے 99 قتل کیے ہیں میں نے، 99 بندوں کو میں نے مار دیا ہے، کیا یار کوئی ایسا رستہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ وہ بندہ کہتا ہے یار تو نے اتنے قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، ایک قتل کو کر دے تو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، تو نے تو اتنی دنیا کو اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، تو تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اس کو غصہ چڑھتا ہے جناب، وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے اور سینچری پوری کر دیتا ہے۔ اب قتل ہو گئے 100، اس کے بعد بھی امید کر کے بیٹھا ہے کہ کیا میرا کوئی رستہ معافی کا۔ پھر کسی شخص کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یار مجھے بتاؤ کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ معافی کا رستہ بن سکتا ہے، مجھے کوئی اللہ معاف کر سکتے ہیں، میرے لیے کوئی آپشن ہے اللہ کے پاس؟ وہ کہتا ہے یار فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہے، جو بڑا علم والا انسان ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ وہ جب اس کے پاس جاتا ہے، جا کے اپنی ساری رودات سناتا ہے کہ میں نے 100 بندے کو قتل کیا ہے، کیا کوئی معافی کا رستہ ہے؟ کیا معافی کی کوئی نہ کوئی ہے، آپشن ہے اللہ کے پاس میری؟ تو وہ بندہ عالم دین تھا، دین کا علم رکھنے والا تھا۔ ہم نے ایک بہت بڑے استاد ہیں ہمارے، ہم نے ان سے ایک بات سنی، انہوں نے بھی کسی جگہ پہ یہ پڑھی تھی، انہوں نے کوٹ کی یہ بات۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا علم دیا، اور 54 سال سے 54 ایئر سے وہ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان ابلیس کہتا ہے کہ میرے لیے میرے ایک لائن میں نا 1000 ذکر کرنے والا بندہ بٹھا دو، ذاکر بٹھا دو۔ عالم دین نہیں ہے وہ بندے، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، بڑے نیک ہیں، تو ایک وار کے اندر میں ان کو الٹا کر دوں گا، ان کے اوپر میرا ایک ہی وار سے، ایک ہی نشانے سے میں ان کو قابو کر سکتا ہوں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں، اگر ان کے مقابلے میں صرف ایک عالم دین، جو دین کا علم رکھنے والا بندہ ہو، شریعت کا علم رکھنے والا بندہ ہو، وہ ان کے سامنے مقابلے میں بٹھا دو تو میرا وار اس کے اوپر نہیں چلے گا، اس کے اوپر میں ڈومینیٹ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن اگر یہ 1000 بندہ ہوگا جو دین کا علم نہیں رکھتا لیکن بڑا نیک ہے، ذکر کرنے والا ہے اللہ کا، ان کے اوپر میں بڑے آرام سے ان کو میں ڈومینیٹ کر جاؤں گا۔ تو پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اب اس بزرگ نے، اس اللہ کے عالم دین بندے نے اس بندے کو، 100 آدمیوں کے قاتل بندے کو کیا کہا کہ یار تم سب سے پہلا کام تو یہ کرو، اللہ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا غصہ جو ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر غالب ہے، اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے اور لامحدود رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے اللہ۔ تو تم ایک کام کرو، تم جس صحبت میں رہتے ہو، جس کمپنی میں رہتے ہو، تم اس کمپنی کو بدل دو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو نکال لو۔ جہاں پہ رہ کے تم گندے کام کرتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو، سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ اس محفل سے، اس گاؤں سے، اس دیہات سے، اس محلے سے اپنے آپ کو نکال کے فلاں جگہ پہ نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگوں کی بستی ہے، تم وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دو اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ جب تم ان لوگوں کی محفل چھوڑ دو گے، انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف بھی کریں گے، دوبارہ تیرے سے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہر معافی، گناہ
اللہ کے حکم سے معافی آپ کی تب قبول ہوتی ہے جب گناہ سے سچی توبہ کی جاتی ہے. جب تک تم توبہ سچی نہیں کرو گے، دوبارہ گناہ کرو گے، تو تم معافی نہیں اللہ سے ملو گی، تمہیں معافی نہیں ملے گی، تم معافی کے حقدار بن جاؤ گے. لیکن ایسا صحبت چھوڑ کے سیدھے رستے پہ آ جاؤ، صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، اچھے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو. تو بھائی آج ہم نے بھی اپنی صحبتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی محفلوں کو ٹھیک کرنا ہے، گندے لوگوں کی محفلوں سے نکلنا ہے، اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، دیندار لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، جو سنت کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو ان چیزوں سے منور کرے. اللہ تعالی ہمارے معاملات سیدھے رستے پہ تبھی آنے. بھائی یاد رکھیں، جب تک ہم قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. نماز بھی وہ قبول ہونی ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہے، ہر عمل وہ قبول ہونا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو ترازو پکڑائیں گے جس کے اندر 7 زمینیں بھی رکھ دیں، 7 آسمان بھی رکھ دیں، پھر بھی خلا باقی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ایک بندہ آئے گا، اس کے اعمال اس کے اندر ڈالے جائیں گے. سامنے ایک پیاری سی کرسی پہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور پوچھا جائے گا، جبریل امین پوچھیں گے کہ یہ فلاں بندے کی فلاں بندی کی نماز ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز آپ کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا یہ نماز آپ کے طریقے والی ہے، آپ کی سنت والی ہے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوکے کہیں گے، گو ہیڈ دیں گے، تو وہ نامہ اعمال کے اندر ڈلے گی، تب وہ آپ کے وزن کے قابل ہوگی، ادروائز اس کو وہیں پہ ضائع کر دیا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح نماز، اسی طرح ہماری زندگی کی عام ضروریات، زندگی، ہمارا جنازہ، ہمارا جنازے کی رسومات، ہماری زندگیوں کی رسومات، طریقہ. بیمار ہوتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں؟ جادو کا مسئلہ بنا، جن کا مسئلہ بنا، اسیبی معاملات بنے، نظر بد بنی، علاج کیسے کروایا؟ نبی نے علاج کیا تعویذ پہن کے کیا تھا؟ نبی پہ بھی تو جادو ہوا تھا، صحابیوں پہ بھی ہوا تھا. حضرت عثمان بن ابی العاص پہ جادو ہوا تھا، کیا تعویذ پہنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ میرا علاج کر دے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں بھول جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مارا، اخرجم اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تیرے اوپر اللہ کی لعنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر رقیہ شریعہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جن نکل جاتا ہے. کیا نبی نے کوئی تعویذ دیا؟ کیا کچھ دیا ان کو؟ گھولو، اس کو پیو، اس کو ڈوری کو باندھو، اس کڑے کو لٹکاؤ. کیا نبی نے ایسے کام کیے؟ واضح روایتیں ملتی ہیں بھائی. اللہ کے نبی کہنے جس نے تعویذ لگایا اس نے شرک کیا. تو آپ نے، میں نے ہر عمل، ہر چیز کا اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے اندر سلوشن پڑا ہے. ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بھائی بات کرتا ہے، ایون تو میں ہی کرتا ہوں، دلیل مانگے، بھائی آپ دلیل دیں، آپ نے یہ بات کہی ہے، کہاں لکھی ہے، حدیث نمبر ریفرنس دیں، یہ ہے حدیث میں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں. نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو، نہ اس کو بودر کریں، نہ عمل کریں اس کے اوپر. تو یہ کام کرنا ہے. اب یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ کرنا ہے آپ نے. جو بھی بندہ جن کا مریض ہے، جادو کا مریض ہے، ہمارے اوپر جو مشکل وقت آتا ہے بھائیو، یاد رکھیں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے آپ کی غلط کاموں کی. جب بھی بھائیو یاد رکھیں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے یہ مشکل وقت. تو ہم نے رجوع کیسے کرنا ہے؟ حضرت حسن بصری تھے رحمت اللہ علیہ، ایک تابعی تھے. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جی حضرت جی فلاں مسئلہ ہے، رزق کی کمی ہے، بڑے معاملات خراب ہے. حضرت حسن بصری نے کہا بھی تو استغفار کیا کر. ایک اور بندہ آیا، وہ بھی مسئلہ اور بتاتا ہے، معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کا بھی یہ مسئلہ ہے فلاں، میں یہ نہیں ہو رہا، میرا ٹھیک نہیں ہے. ایک نے رزق کا کیا شکوا، ایک نے کوئی اور معاملہ ڈسکس کیا، ان کو بھی استغفر اللہ کہہ دیا. تیسرا ہے اس نے بھی ایک اور، اب اس کا مسئلہ ڈیفرنٹ تھا، بیماری تھی، پریشانی تھی، جو بھی تھی، لیکن میڈیسن تینوں کو سیم دے رہے ہیں. اب ان کے جو شاگرد ان کے پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جو علم سیکھنے آتے تھے، وہ کہتے حضرت جی استاد جی آپ مسئلے تو ڈیفرنٹ آ رہے ہیں لیکن علاج سب کو ایک ہی بتائی جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں استغفر اللہ کے اندر ہر چیز کا حل ہے. جو بھی مسئلہ انسان کے اوپر آتا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی بھی ایسی جیسی وہ 100 قاتل کے بندے نے مانگی ہے، تو اللہ نے اس کو معاف کیا ہے. یعنی کہ دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، ہو گیا ماضی میں جو ہونا تھا، آج کے بعد نہیں. اپنی صحبت بدل دیں، گانے بجانے چھوڑ دیں، گانے سننے چھوڑ دیں، گھروں میں جو نمازیں پڑھتے ہیں چھوڑ دیں، مساجد کے اندر جائیں، مساجد کو مسکن بنائیں، مسجدوں میں جا کے رہیں. ایک دفعہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی ایک دفعہ ایک بدو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یاد رکھیے گا بھائی اس حدیث کو. بدو آگے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟
اب اللہ کے نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ کے نبی اپنے پاس سے جیسے آج کل کے علماء کو بندہ سوال پوچھتا ہے علم نہیں ہوتا اپنے پاس سے جواب دیتے ہیں یا تو اتنا بھی کر لا اس طرح بھی کر لا اس طرح بھی کر لا تیرا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو نہیں علم تھا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ابھی میرے پاس جبریل امین آئیں گے میں پوچھوں گا میں آپ کو بتا دوں گا. جبریل امین آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھی جبریل امین دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی علم نہیں ہے میں اللہ کے پاس جاؤں گا جا کے اللہ سے پوچھوں گا آپ کو بتا دوں گا. جاتے ہیں اللہ کے پاس اللہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا ہے اس کا جواب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ اللہ کی مساجد ہیں میری مساجد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین جگہ اور ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے جہاں پہ آج کل لوگ گھومنا پھرنا اور انجوائمنٹ کے لیے اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے نکلتے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ بدترین جگہ بازار ہے شیطان کا مسکن ہے. تو بھائی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اس کو بتایا آج ہمیں اگر ہم ان مسائل کا شکار ہیں ہمیں درباروں کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے درگاہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہمیں مساجد میں جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے میرے اللہ کے فضل سے یہ جو پریشانیاں مشکلیں ہمارے اوپر آئی ہیں اللہ ان کو ہم سے دور کر دیں گے. رزق کی بہتات ہوگی برکت والا اللہ رزق دیں گے کثرت سے دیں گے اولادیں دیں گے نیک صالح اولادیں دیں گے. اسی طرح بندشیں رکاوٹیں ختم ہوں گی جادو کے اثرات اڑ جائیں گے. سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں. کوشش کیا کریں 5000 دفعہ ڈیلی جو جادو جن کے پیشنٹ استغفار پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور ساتھ اپنی سیلف اسیسمنٹ کیا کریں. قد افلح من تزکا یقیناً وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. سیلف اسیسمنٹ کر کے استغفار کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. جہاں جہاں خامیاں کوتاہیاں انسان بڑا اچھا آبزرور ہے اس کو اپنی خامیوں کا اپنی کوتاہیوں کا پتہ ہوتا ہے کہاں اس نے غلط کام کیا ہے اس کی معافی مانگے. انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک کریں گے. استغفر اللہ کو پکڑ لیں نماز کے بعد بھی پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہن بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.